نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ السلام علیکم، آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آؤ شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کو۔ اپنے دور کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے، جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے، علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ کہتے غوث اعظم ایک عظیم عالم، ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے، بہت بڑے محدث، اس زمانے کے اولیاء نے، علماء نے یہ باتیں کتابیں لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ آئیے خود دوسری جگہ پھر معراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ عبد القادر متبع سنت تھے۔ کہتے شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، متبع سنت تھے، یعنی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ مولوی شمشاد سلفی ہے، پاکستان کے بھی غیر مقلد اہل حدیث مولوی ہے، یہ بھی غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے سن لیں ان سے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ نہیں تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اہل حدیث تھے، اس لیے یہ اللہ کا ولی ان کو مانتے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ معراج ربانی صاحب نے کہا کہ لوگ غوث اعظم کو مانتے ضرور ہے لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر دوسری ویڈیو میں دعویٰ ہے ان کے مولانا کا کہ وہ اہل حدیث تھے۔ تو اب یہ اہل حدیث غوث پاک تھے تو انہوں نے بھی اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے غوث پاک کی باتوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ اب آئیے میں کچھ عقیدے غوث پاک کے دکھاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے عقیدے ہے یا غوث پاک کے عقیدے پہ کتنا یہ چلتے ہیں۔ اس تعلق سے میں پہلا ایک عقیدہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کو ہم نور مانتے ہیں، سرکار کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دو حیثیتیں، آپ حقیقتاً نور ہے، ظاہراً بشر ہے۔ آپ کی حقیقت نور ہے، اللہ نے آپ کو حقیقتاً نور بنا کر تخلیق فرمایا آپ کی، اور آپ جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجا تو لباس بشری میں بھیجا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے۔ آئیے اس پر ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ جو نور مانے وہ کافر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ پہلی ویڈیو سنتے ہیں معراج ربانی کے اس تعلق سے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ جو حقیقت میں کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، اور اگر کوئی مائی کا لال اللہ نے اسے ایک توفیق دی ہے تو اسے چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی بھی عدالت میں۔ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اور تمام انبیاء آدم کے بیٹے ہیں، تمام رسول آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا۔ کہتے کوئی کتاب میں کوئی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے، آدم کے بیٹے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں دنیا کے کوئی بھی عدالت میں مجھے چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ پھٹیچر کو چیلنج کرنا تو کہاں ہے؟ پہلے تو پرابلم یہ کہ ملتے نہیں ہیں، یہ بھگوڑے ہیں 10x10 کے کمرے میں، سعودیہ میں اردو میں گرجتے ہیں، سعودیہ میں وہاں عربی بولنا چاہیے تو وہاں سے اردو بولتے ہیں وہ، یہاں ہو تو ہم ان کو پکڑے اور دنیا کی عدالت نہیں عوام کی عدالت میں ان کو ننگا کر کے بتا دے۔ لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ حقیقت میں نور بھی نہیں تھے، وہ آدم کے بیٹے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ظاہراً مٹی ہے، ظاہراً بشر ہے، حقیقتاً نور ہے۔ آئیے اب دوسری ویڈیو سنیے معراج ربانی صاحب کی۔ لوگوں نے یعنی دیکھو سنیوں کا رد کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، پی پی کر کرنا پڑتا ہے۔
انرجی نہیں ہے ان کے پاس. لوگوں نے کیا کیا اب اس پر بھی جھوٹ. یہ فرقہ اتنا بڑا جھوٹا ہے خدا کی قسم, روئے زمین پر آج تک جتنے فرقے پیدا ہوئے نا, اہل حدیث سے بڑا جھوٹا اور مکار فرقہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. اب یہ جھوٹ سنو ان کا. بولو, لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا. ان الانسان لکفور مبین, یقیناً انسان کھلا ہوا نافرمان ہے. گویا اللہ کا کوئی حصہ ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے. یہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے امی کی اچھی اولاد ہے, یہ اچھی اولادیں نہیں ہے, ناکارہ اولادیں, نافرمان اولاد ہے یہ اپنے ماں باپ کی, اگر یہ اپنی امی کی اچھی اولاد ہے تو یہ ثابت کر دے کہ ہمارے کس عالم نے کس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, حصہ ہے, اللہ کے نور سے توڑ کاٹ کر الگ بنائے گئے. جی نہیں, یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ جو حدیث میں اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی میں, کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی نور کا اللہ کا حصہ ہے, ٹکڑا ہے, جز ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد محدثین نے جیسے علامہ زرقانی نے شرح زرقانی وغیرہ میں خلاصہ کیا, اعلی الفاضل بریلوی نے بھی اس پہ 4 رسائل لکھے اور اس میں واضح فرمایا کہ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی مادے کے, بغیر کسی مٹیریل کے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ نہیں ہے. معاذ اللہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے, اعلی الفاضل بریلوی فرماتے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ یہ مانے کہ اللہ کے نور ہے تو مطلب اللہ کا نور ٹوٹا اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑا جو حصہ ہے وہ نبی کی شکل میں بنا, وہ کافر ہے. تو یہ جھوٹ بولت کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں بھی انہوں نے رسول اللہ کے نور ہونے کا انکار کیا اور اس پر ایک جھوٹا وہ بھی بنا دیا. وہی بات طالب الرحمان صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پوری جماعت یہاں سے وہاں تک جھوٹ ہے. یہ مولوی طالب الرحمان بھی اسی جماعت کے مولوی ہے, زندہ ہے, یہ سب کوئی بھی مرے نہیں ہے ابھی. یہ پاکستان کے یہ کیا کہتے ہیں, ان کو بھی سن لیں آپ. نبی کی باری آئی, ان کے نبی کی باری آئی تو کہا عزیر ابن اللہ. عیسائیوں کے نبی کی باری آئی, کہا اللہ کا بیٹا ہے المسیح ابن اللہ. اور جب ہمارے نبی کی باری آئی ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ. کیا فرق ہوا؟ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ یہ روک رہا ہوں یہاں پہ, ورنہ اس پر پوری تقریر ہے میری, چار تقریریں صرف نور کے تعلق سے. نیٹ پر جو نوجوان نیٹ سرچ کرتے وہ دیکھے سنے اس پہ. کہتا ہے عیسائیوں کی باری آئی اپنے نبی کی تعریف میں تو کہہ دیا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, عیسیٰ ابن اللہ, عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. یہودیوں کی باری آئی کہہ دیا عزیر ابن اللہ, عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. جب ہماری باری آئی تو ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ. اور ترجمہ کیا کیا؟ اب ترجمہ آگے وہ بتائیں گے. ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, حصہ ہے. یہ پتہ نہیں من کا ترجمہ کون سی لغت سے کیا انہوں نے. نور من نور اللہ, من کے معنی ہوتے سے, یعنی نور سے نور, یعنی اللہ نے اپنے نور کامل سے اپنی قدرت کاملہ سے نبی کے نور کو پیدا کیا, یہ اس کی مراد ہے. لیکن وہ من کا ترجمہ ٹکڑا کیا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر ایک جملہ کیا بولا ہے, میں تھوڑا سا ریورس کر رہا ہوں, دیکھیے خود کفر بول گئے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں, بیوی. عیسائیوں کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں. عقیدہ بہتر ہے. یہ بقراؤ جنو میں نہ جانے کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ارے وہ عقیدہ کفر ہے, ہم سے اچھا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے نزدیک بالفرض تمہارے نزدیک اللہ کے نور کا حصہ مانتا بھی ہے کوئی اور تم مانتے ہوئے کفر ہے, تو وہ بھی کفر ہے, وہ بھی کفر ہے. وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عقیدہ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ علم سلب ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے سے ان کا عقیدہ اچھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تو کہہ رہے کم سے کم, یعنی ان کے نزدیک خدا کا بیٹا کہنا اچھا عقیدہ ہے. ہاں اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ دینا زیادہ برا عقیدہ ہے. ان کے کہنے کا مطابق یہ مطلب نکلتا ہے. آگے بنا رہے ہیں اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں. نور من نور اللہ, یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا, اس سے علیحدہ ہو گیا.
دیکھیں یہ عربی میں من کے معنی کتنے نکال دیے انہوں نے. یہ اللہ کا نور تھے, اللہ کے نور کا جز ہوئے, اللہ کے نور کا ٹکڑا ہو کے علیحدہ ہو گیا. یہ من میں اتنے سارے سب الفاظ آ گئے ان کی عربی کی لغت جو ہے بالکل آسمان سے نازل ہوئی ہے, جو روئے زمین پر آپ کو کہیں نہیں ملتی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ معاذ اللہ ہم پہ جھوٹا لگایا کہ ہم نبی کو نور جو مانتے ہیں وہ ٹکڑا والا کے ٹکڑا نہیں مانتے. اب ان کو سن لیجئے, یہ تو سیدھا کفر ہی کہہ رہے نبی کے نور ماننے کو. یہ ہے مولانا توصیف الرحمان صاحب. رب کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نور کا ٹکڑا بنائے, اللہ کا جز بنائے, نور من نور اللہ کی صدائیں بلند کرے. اللہ کھل کر کہتا ہے اس انسان نے اللہ کا جز بنایا, ایسا بندہ کھلا کافر ہے. اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کا حج, اس کا جہاد, اس کا صدقہ, اس کا قتال, اس کی لڑائی, اس کا کوئی عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گا. ایسا بندہ کھلا کافر ہے. ایسا بندہ کافر ہے جو نبی کو نور مانتا ہے, نبی کا ٹکڑا مانتا ہے اللہ کا. ہم تو ٹکڑا نہیں مانتے, ہم بھی کہتے ہیں جو اللہ کا ٹکڑا نبی کو بتائے وہ کافر ہے, لیکن ہم نبی کو نور ضرور مانتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ 3-4 کلپ اور بھی کلپ ہیں نور کے تعلق سے, وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے, صرف اتنا واضح ہو گیا آپ پر کہ یہ لوگ رسول کو نور نہیں مانتے اور نور ماننے کو کفر کہتے ہیں. اب آئیے غوث پاک کی کتاب دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے سر الاسرار, یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. سر الاسرار و مظہر الانوار کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سرکار غوث پاک کی کتاب ہے. چھپی بھی ہمارے ہاں سے نہیں ہے, دارالاشاعت الاسلام, جو اہل سنت والجماعت کا مکتب کا نہیں ہے, اہل سنت کے عقیدے کا نہیں ہے. سرکار غوث اعظم کی کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار. اس کا صفحہ نمبر 6 ہے. سرکار غوث اعظم کیا لکھتے ہیں اس میں ذرا سنیے. فرماتے ہیں انہو لما خلق اللہ تعالی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من نورہ جمالہ. کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم فرماتے جب اللہ نے تخلیق فرمانا شروع کیا, جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں تخلیق کروں, تو سب سے پہلے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا. سرکار کی روح کو پیدا کیا. کما قال اللہ عز و جل خلقت روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نوری وجہی. اور فرمایا کہ جیسا اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے روح محمد کو پیدا کیا. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. غوث پاک کہتے ہیں نبی کی بھی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے اول ما خلق اللہ روحی و اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمِ, اللہ نے پھر سب سے پہلے اور فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلِ, اور اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. اب غوث اعظم فرما رہے چند حدیثیں, کسی میں کہا عقل کو پیدا کیا, کسی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, کسی حدیث میں ہے کہ روح کو پیدا کیا, کسی حدیث میں ہے کہ نور کو پیدا کیا. تو غوث اعظم فرماتے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ فالمراد منہا شیئن واحد وہو الحقیقت المحمدیہ. فرمایا کہ ساری چیزوں سے مراد یہ کہ سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حقیقت محمدیہ اصل ہے, نبی کا نور اصل ہے, اور نبی کے نور سے پھر یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی, قلم, عقل. اب یہاں پر دیکھیں کہ غوث اعظم کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے, اور سرکار کہ تخلیق اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی, سب سے پہلے کی. مگر یہ اہل حدیث تھے غوث اعظم, ایک طرف تو کہہ رہے اہل حدیث تھے غوث پاک اور ہم ان کو ولی مانتے, اور دوسری طرف معراج ربانی کہتے جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے محبت کے, ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے, خود ہی عمل نہیں کر رہے یہ لوگ. تو ان کو چاہیے یا تو غوث اعظم کے اس عقیدے کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو نور مانے, یا پھر نعوذ باللہ من ذالک تمہارے عقیدے کے مطابق استغفر اللہ پھر غوث پاک بھی جو ہے ولی نہیں ہو سکتے. آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے, اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.